बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन। आज हम कुदरतुल्लाह शहाब की किताब या खुदा के चौथे हिस्से का आगाज़ करेंगे। आज हम इस किताब के जिस बाब का आगाज़ करेंगे उसका नाम है रब्बुल आलमीन। मुझे फ़िक्र जहां क्यों हो, जहां तेरा है या मेरा। इस वक्त हम इस किताब के सफ़ा नंबर 61 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। कराची। दिलशाद ने खिड़की से मुंह निकाल कर देखा। सदर के स्टेशन पर गहमा गहमी थी। रेफ्यूजी स्पेशल की मखलूक गाड़ी से निकल निकल कर प्लेटफॉर्म पर जमा हो रही थी। सारा स्टेशन खचाखच भरा हुआ था, लेकिन देखते ही देखते भीड़ बादलों की तरह छट गई। प्लेटफॉर्म पर कुछ कुल्ली, कुछ बाहर जाने वाले मुसाफिर और कुछ टिकट चेक कर बाकी रह गए। आन की आन में रेफ्यूजियों का जम्मे गफीर बेमाया कतरों की तरह कराची के मुहीत बेकरार में गर्क हो गया। जैसे समुंदर की तेज़ो तुंद लहर साहिल के खसो खशाक को अपने तमूज में बहा ले जाए, या जैसे जैसे सूरज की किरणें शबनम के मोतियों को अपने दामन में छुपा लें, या जैसे शराब का नशा दिल के गोशे में लर्जंदा अंदेशों को अपने खुमार की आगोश में सुला दे, या जैसे किसी गलती हुई सड़ती हुई लाश का ताफुन गुलाब और मोतिये की शमीम को अपने सीने के अंदर जज्ब कर ले। मिंटोरा आइलैंड तेज तेज कुमकुमों की रोशनी में जगमग कर रहा है। क्लिफ्टन बीच 14वीं रात की चांदनी में नहाया हुआ है। समुंदर की लहरें साहिल को छेड़ छेड़ कर एक मदहोश सा रुबाब बजा रही हैं। लहरों का पानी रेतले टीलों से टकराकर फिजा में नकरई फुवारों की तरह झिलमिला रहा है। हवा में एक नाजुक सी खून की एक नरम सी मुलामत है। जिंदगी की एक मीठी सी तड़प बीच पर मखमूर सांपों की तरह लहरा रही है। चार जवान विस्की के जाम भरकर सोडा मिला रहे हैं। हाय हाय दिल्ली, एक ने सीने पर हाथ मार के आह भरी। स्वाद रोमतुल कुबरा में दिल्ली याद आती है, हाय रे दिल्ली, दूसरे ने ववेला किया। कौन जाए ज़ौक़ ये दिल्ली की गलियां छोड़कर, हाय दिल्ली तेरी खाक पाक की कशिश। तीसरा रानों पर थप्पड़ मार मार के मातम करने लगा। चौथा जवान संजीदा रहा। वो विस्की का जाम होंठों से चिपकाए मुराकबे में गया हुआ था। जब इसके साथियों ने जरा जोरों शोर से दिल्ली की नोहा खानी शुरू की तो वो चौंका। हैं, ये तो वही साली कराची रही। वल्लाह ख्वाब था, जो कुछ के देखा जो सुना अफसाना था। क्या देखता हूँ कि चावड़ी बाजार में चहल पहल है। बी चांद जान का बालाखाना है और वो साकी महविश अपनी हिनाई उंगलियों में सागर उठाए आ रहा है। ला रहा है, आ रहा है, ला रहा है। हाय हाय दिल्ली, हाय हाय दिल्ली, हाय बी चांद जान, वाय बी चांद जान। वो चारों एक फसीहो बलीग मिर्सिये की धुन में खो गए और ठंडी रेत पर लोट पोट कर अपनी जन्नतें गुम करदा का मातम करने लगे। कुछ दूर परे एक मक्ता व मुतशरा बुजुर्ग पान चुबा रहे थे। इनके आगे चंद अकीदतमंद दो जानों बैठे थे। दिल्ली गई, दिल्ली वाले गए, सब कुछ गया लेकिन कुछ ना गया। पान लाओ, बुजुर्ग ने फरमाया। उनकी खिदमत में पान पेश किया गया। तंबाकू तो अच्छा है भाई, बुजुर्ग ने राय दी। कहाँ से लाए? किसी ने अर्ज किया 29 रुपए सैर है, लखनऊ से मंगवाया था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि दिल्ली गई। बुजुर्ग ने अपनी टूटी हुई तान को आज सरनों पकड़ा। दिल्ली वाले गए, क्यों जानते हो भला क्यों?
عقیدت مند سوچنے لگے کہ کیوں ان کے چہروں پر کیوں کی سوالیہ علامت ٹھپا بن کر لگ گئی۔ بزرگ نے خود ہی جواب دیا، وہ لال قلعہ، وہ جامع مسجد، وہ قطب مینار، وہ قبریں جن میں بزرگوں کی خاک دو بول دعا سننے کے لیے ترس رہی ہے، غالب کا مزار، شیخ المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کا مرقد نور، سب چلے گئے، سب ہاتھوں سے نکل گئے۔ تم کہو گے اپنے نصیب میں کہتا ہوں اپنے اعمال، ہمارے اپنے نگفتہ بے اعمال۔ میں تم کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ پان لاؤ۔ پان حاضر کیا گیا۔ میں تم کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ دھت تیرے کی۔ مسکی والی پارٹی کا ایک جوان اپنے ساتھی پر گرج رہا تھا۔ چاند جان میری تھی، وہ مجھ پر عاشق تھی، وہ تیرے منہ پر تھوکتی بھی نہ تھی۔ ہاں۔ دوسرا جوان سوڈے کی بوتلیں اور خالی گلاس جمع کر کے ایک عملی سا جواب دینے کی تیاری کر رہا تھا۔ ان کے باقی دو ساتھی ایک دوسرے کے سر پر الٹا کھڑے ہونے کی مشق فرما رہے تھے۔ ایک پارسن لڑکی ان کی حرکات پر کہکہے لگا کر فضا میں ایک لذیذ سا ترنم، ایک پیارا سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اس نے نہانے کا رنگین لباس پہنا ہوا تھا۔ اس بیدنگ کاسٹیوم میں اس کا چھریرا بدن قوس کی طرح تنا ہوا تھا۔ بزرگ فرما رہے تھے، پان لاؤ۔ چیف کورٹ اور اسمبلی ہال کے درمیان مہاتما گاندھی کا بت پہرے پر چوکس کھڑا ہے کہ کہیں انصاف اور سیاست ایک دوسرے کے قریب نہ آنے پائیں۔ دو سائیکل سوار ٹھہر کر اس کا جائزہ لینے لگے۔ ایک نے اس کی لاٹھی چھیننے کی کوشش کی، دوسرے نے اس کی اینک کو اڑانا چاہا۔ جب وہ دونوں اس کوشش میں ناکام ہوئے تو ایک نے اپنی رومی ٹوپی اتار کر بت کے سر پر رکھ دی اور وہ خوش خوش وہاں سے چل دیے کہ انہوں نے چپکے چپکے اس بت کو مسلمان کر لیا۔ ایک ہندو خاندان ہجرت کر رہا تھا۔ ان کی خوشنما کوٹھی کے سامنے 4 اونٹ گاڑیاں سامان سے لدی کھڑی ہیں، لوہے کے ٹرنک، چمڑے کے سوٹ کیس، لکڑی کی پیٹیاں، سامان میں ایک طوطے کا پنجرا بھی ہے۔ طوطا مٹر کی پھلیاں کھا رہا ہے۔ جب کوئی اس کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ نیم باز آنکھوں سے اس کی طرف یوں دیکھتا ہے، گویا کہہ رہا ہو کہ لو سالو، میں بھی چلا، اب میں دیکھوں گا کہ تم اپنا پاکستان کیسے بناتے ہو۔ قصربہ ہوٹل کی رقص گاہ میں آرکیسٹرا بج رہا ہے۔ ہوٹل کے مینیجر نے اسٹیج پر آ کے اعلان کیا کہ آج رات کی نصف آمدنی قائد اعظم ریلیف فنڈ میں دی جائے گی۔ لوگوں نے گرم جوشی سے تالیاں بجائیں۔ میرا جی کراچی سے اکتا گیا ہے۔ ایک دیدہ زیب بیگم نے شیری کا گلاس لبے لالین سے لگا کر کہا، چلو ڈیئر، کچھ روز کے لیے بمبئی گھوم آئیں۔ اس کا ساتھی شیمپین پی رہا تھا۔ اب تو بمبئی بھی مرحوم ہو گئی بیگم، سالی کانگریس اس پیرس سغرا کو راہب خانہ بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ نہ وسکی، نہ شیری، نہ جین، نہ شیمپین۔ اب سنتا ہوں کہ ریس پر بھی بندش لگانے کی سازش ہو رہی ہے۔ ارے ہاں، بیگم کو ایک یاد آیا، ابھی اگلے روز پروفیسر گھنشام کا خط آیا تھا۔ پروہیبشن کے ہاتھوں بیچارہ مجبور ہو گیا ہے۔ ایک کیس وسکی منگوائی ہے، کسی طرح بھجوا دو ڈیئر۔ ایک غیر ملکی سفیر کا سیکرٹری دوسرے غیر ملکی سفیر کے سیکرٹری سے سرگوشی کر رہا تھا۔ مجھے کراچی میں 2 چیزیں بہت پسند ہیں۔ مجھے 3، دوسرے نے کہا، پارسی لڑکیاں اور مسلمان عورتوں کے برقعے۔ مجھے برقعے والیاں بھی پسند ہیں۔ واللہ بڑے کور مذاق ہو، ان مدقوق عورتوں کو کون چاہے گا بلا؟ انہیں میں چاہتا ہوں، یسوع مسیح کی قسم، مجھے یہ بیمار حسن پسند ہے۔ پیلے پیلے گالوں میں نیلی نیلی رگوں کی لکیریں، اس پر غازے کا غبار، خزاں کے موسم میں گلاب کی پتیاں۔ ہائے، میں نے ایسا حسین امتزاج کہیں نہیں دیکھا۔ بوائے، 2 سوڈا 2 وسکی۔ ایک ہی بات ہے،
تم پلاؤ یا میں پلاؤں، ہمارے دونوں ملکوں کا بلند نسب العین مشترک ہے۔ ہم اس اشتراک کو مستقل بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، تمہاری صحت کے لیے۔ ایک مسلمان ایڈیٹر لیمن سکواش سے جیپ بلا رہا تھا۔ موقع پا کر وہ شراب اور کپڑے کے ایک بڑے تاجر کو گھیر کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سنا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد کراچی اور لاہور میں ولایتی شراب کی کھپت پہلے سے تگنی ہو گئی ہے۔ ایڈیٹر نے اپنے ایڈیٹوریل کے لیے مواد اکٹھا کرنا شروع کیا۔ غلط، تاجر نے گرم جوشی سے تردید کی۔ بالکل غلط، آپ بھی کیا عجیب افواہیں لے اڑتے ہیں۔ تگنی تو کیا، اگر دگنی بھی ہو جائے تو غنیمت ہے۔ افسوس، ایڈیٹر نے اصرار کیا، کیا یہ امراض نئی اسلامی حکومت کے لیے شرمناک نہیں؟ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا اور مسلم ممالک میں سب سے بڑا ملک ہے۔ تاجر نے ایڈیٹر صاحب کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ کیا یہ امر اس سب سے بڑے مسلم ملک کے لیے شرمناک نہیں؟ ایڈیٹر صاحب برابر مصر تھے۔ قبلہ، تاجر نے مسکی کا لمبا سا گھونٹ بھر کر کہا، آپ ریاست بنا رہے ہیں، مسجد نہیں۔ وہ کالے کالے برقعے دوسرے غیر ملکی سفیر کا سیکرٹری پہلے غیر ملکی سفیر کے سیکرٹری سے کہہ رہا تھا۔ سرخ و سبز ریشم کا سرسراتے ہوئے نقاب، برقعوں کی اوٹ میں جھانکتے ہوئے گول گول پیلے پیلے لال لال چہرے، سڈول باہیں، ریشم کی تہوں سے جھلکتے ہوئے مخروطی ہاتھ، کنواری مریم کی عصمت کی قسم، میں نے ایسے برق پارے کہیں نہیں دیکھے۔ جب میں انہیں انفرنسٹن اسٹریٹ کی دکانوں میں بجلیاں کراتے دیکھتا ہوں تو میرا جی بے اختیار چاہتا ہے کہ میں ان کے قدموں میں گر جاؤں اور ان کے نازک اور سبک پاؤں مجھے اپنی ٹھوکروں سے رونتے چلے جائیں۔ بوائے، 2 پیگ وسکی اور سوڈا، پہلے نے آواز دی۔ اس بار میری طرف سے۔ بوائے، 2 سوڈا 2 وسکی، دوسرے نے کہا۔ ایک ہی بات ہے، تم پلاؤ یا میں پلاؤں، ہمارے بہادر ملکوں کا نسب العین ایک ہی ہے۔ ہم پاکستان کے خانہ بدوش مہاجرین کی یکساں مدد کریں گے۔ یہ دونی کھوٹی ہے جی، بس کے کنڈکٹر نے کرختگی سے کہا، اسے بدل دو۔ یہ دونی میں نے نہیں بنائی، پنجابی پیسنجر نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ میں نے یہ دونی کوئی دلی یا لکھنؤ سے نہیں لایا، میں تمہیں ہرگز دوسری دونی نہ دوں گا۔ کنڈکٹر نے بس روک دی۔ جب تک تم مجھے دوسری دونی نہ دو گے یہ بس آگے نہیں جائے گی۔ کچھ پنجابیوں نے کنڈکٹر کو چند فصیح و بلیغ گالیاں دیں۔ سالے سندھی، مفت پاکستان مل گیا سالوں کو، ہم بھی 2 دن میں مزاج ٹھکانے لگا دیں گے، ہاں۔ کنڈکٹر اور ڈرائیور باہر نکل کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ سالے پنجابی، پٹ پٹا کر یہاں آئے تو سالوں کا دماغ ہی نہیں ملتا، سر پر ہی چڑھے آتے ہیں، سور کے بچے، جیسے ان کی ماں کے قسم کا گھر ہے یہاں۔ ایک ہندو راہگیر یہ قصیدہ سن کر ٹھہر گیا اور داد کے طور پر اس نے کنڈکٹر اور ڈرائیور کو ایک ایک بیڑی پیش کی۔ 2 بنگالی یہ ہنگامہ دیکھ کر بس سے نیچے اتر آئے۔ لارنس روڈ کتنی دور ہے جی؟ ایک نے پوچھا۔ یہی کوئی 2 فرلانگ اور ہوگی، دوسرے نے اندازہ لگایا۔ آؤ ٹہلتے ہی چلیں۔ جب وہ دونوں بس سے ایک محفوظ فاصلے پر پہنچ گئے تو انہوں نے دونی والے حادثے پر جی کھول کر تبصرہ کیا، لڑنے دو سالے سندھیوں اور پنجابیوں کو، کہتے ہیں پاکستان کی زبان اردو ہوگی، چھی، گویا شرنو بنگلہ بادشاہ ہماری قومی زبان ہی نہیں، چھی۔ صدر کے چوک میں ایک ایرانی ہوٹل والا ایک چھابڑی والے پر گرج رہا تھا، تم یہ گندے کیلے یہاں نہیں رکھ سکتے، میرے ہوٹل میں مکھیاں آتی ہیں۔ ابے چل ہوٹل کے بچے، چھابڑی والا کر رہا تھا، یہ پٹری تیرے بابا کی ہے؟ ایرانی نژاد ہوٹل والے نے پاؤں کی ایک بھرپور ٹھوکر سے کیلوں کی چھابڑی الٹ دی۔ چھابڑی والا لپک کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا۔
एक कांस्टेबल ने आकर छाबड़ी वाले के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा। साले हरामी, कितनी बार कहा है यहाँ बिक्री मत करो, लेकिन सुनते ही नहीं हरामजादे। चलो थाने चलो। छाबड़ी वाले ने गिड़गिड़ाकर खुशामद की कि दरोगा जी, मैं अजमेर शरीफ से आया हूँ, मेरा घर बार सब लुट गया है, मेरी अंधी बहन मेरे साथ है, मुझे छोड़ दो, मैं फिर यहाँ छाबड़ी नहीं लगाऊंगा। लेकिन कानून कानून है। कानून की नज़र में ना अजमेरी का इम्तियाज़ है, ना लाहौरी का, ना अंधी बहन की तमीज़ है, ना आंखों वाली की। कांस्टेबल ने अपना फ़र्ज़ मनसबी बड़े अहसन तौर पर अंजाम दिया और छाबड़ी वाले को आगे लगाकर थाने ले गया। जब थानेदार ने अंधी बहन की तफसील सुनी तो उसे कांस्टेबल की नालायकी पर बड़ा गुस्सा आया कि क्यों ना वो इसकी अंधी बहन को भी साथ ही लेता आया। 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 9 के हुए। चेला राम दलाल ने खुशी मोहम्मद दलाल से पूछा। खुशी मोहम्मद दलाल चाय से मक्खी निकालकर चमचा छटक रहा था। अधमुई मक्खी को फर्श पर गिरा के इसने चाय का एक लंबा सा घूंट भरा। 7 और 9 16। चेला राम ने खुद ही हिसाब लगाया। मैंने कहा उस्ताद, सीजन बुरा नहीं रहा। खुशी मोहम्मद दलाल ने अपना लटका हुआ निचला होंठ समेट कर चाय का एक और लंबा सा घूंट लिया। सच पूछो दोस्त, तो बड़ा करारा सीजन लगा था। चेला राम के गालों की कचोरियां खुशी से फूल रही थीं। एक सीजन में 16 छोकरियां। राम कसम, मैंने तो ऐसा धंधा सारी उम्र नहीं किया था। इत्मीनाने कल्ब के इजहार के तौर पर चेला राम ने चांद तारे वाली चिनाह कैप उतार कर अपनी गंजी चुंदिया को जोर जोर से सहलाया। खुशी मोहम्मद का लटका हुआ निचला होंठ और भी लटक गया और रद्द अमल के तौर पर उसने चाय का एक तवील सा घूंट सड़ाप कर लिया। तुम साले किस्मत के धनी हो, खुशी मोहम्मद मिनमिनाया। छोकरी पर छोकरी उतारते थे, यहाँ मुश्किल से सिर्फ 3 हाथ आईं। 3 छोकरियां। चेला राम ने तंजन रेस्टोरेंट के फर्श पर बलगम का एक बड़ा सा गुलगा थूक दिया। काली काली पोर बने, कोई आंख उठाकर बिना देखता था। थू, मेरे पास बड़े अनमोल दाने थे यार, गरम गरम सख्त सख्त पंजाबने, नाजुक लचकदार दिल्ली वालियां, और फिर वो पटियाले वाली चटनी। हाय हाय, हीरा थी खुशी मोहम्मद, हीरा। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में।